نہیں ہو تو اب گریڈ 20 کے آفیسر بن گئے اب. تو وہ آپ سب نے ضرور اپلائی کرنی ہے. وہ مارچ میں تیاری آپ کی ہوئی ہوگی، آپ نے پھڑکار ڈالنا ہے اس میں بھی. وہ ٹیمپرری ہے ایف آئی اے میں. ٹیمپرری سے مراد ہے لائکلی ٹو بی کنفرمڈ. ایک فیڈرل کی ہے، ایک پنجاب کی ہے ایف آئی اے کی، اور دوسری ہے نیب کی. اچھا، اس میں جو پوسٹ ہے وہ گریڈ 17 اور 18 کی ہے. کیونکہ احتساب عدالتیں ایکسپینڈ ہو رہی ہیں تو بہت ساری پوسٹ جو ہے وہ گزٹڈ پوسٹ آئیں گی، وہ تھرو پبلک سروس کمیشن کے ذریعے. تو جن کی انگلش اسٹرانگ ہوگی وہی آگے آئیں گے. تو وہ گریڈ 17-18 کی چھوڑنی نہیں ہے. پبلک سروس کمیشن کا رزلٹ آتا ہے وہ بعد میں. تو بہرحال آپ نے ٹیسٹ کو نہیں چھوڑنا کسی کو بھی، جو میں کہوں آپ سے. اچھا جی، اب ہمیں پارٹس آف سپیچ شروع کرتے ہیں. یہاں گرامر ناؤن کی جگہ لکھو پارٹس آف سپیچ. انگلش گرامر کو رہنے دو اوپر ہی، بس اس کو کاٹ دو، نیچے آ جاؤ. پارٹس آف سپیچ، سپیچ. اور پارٹس آف سپیچ میں سب سے پہلے ہم سارے پارٹس آف سپیچ ڈسکس کرنے ہیں. تو بھی بتا چلیں، سارے پارٹس آف سپیچ بتا دیں کہ پارٹس آف سپیچ ہے کیا. There are 8 parts of speech. So there are 8 parts of speech. اب لائف ٹائم سیکھ لو تاکہ زندگی میں دوبارہ. پہلے ہے جی ناؤن. دی فرسٹ ون از ناؤن. افشاں سحر ہیں یہاں پہ یا وہ نہیں آئی آج؟ اچھا چلے، وہ یہی سمجھے آج سر خالد بھائی نہیں کرنا ہے سیشن، تو چلو جی چھوڑو. میرا تو بتایا ہی نہیں آپ نے، اس وجہ سے تو وہ انہوں نے کہا کہ میں نے کون سی ابھی آن لائن رجسٹریشن کرانی ہے. تو وہ اس وجہ سے آن لائن خالد نے جو خالد پلیڈ اے بگ رول یار. میری ایبسنس میں بیچارہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، بخار ہو گیا اچانک. لیکن اس میں بھی کوئی اللہ کی مصلحت ہے. 4 سال بعد بیمار ہوا ہوں میں. اچھا، دیر آر 8 پارٹس آف اسپیچ. ناؤن، ناؤن کے بعد لکھیں جی پرو ناؤن. پرو ناؤن کے بعد لکھیں ایڈجیکٹو. ایڈجیکٹو کے بعد لکھیں ورب. ورب کے بعد لکھیں ایڈورب. ایڈورب. اس کے بعد لکھیں پریپوزیشن، کنجنکشن اور انٹرجیکشن. اس کے بعد ہم پریپوزیشن پڑھیں گے. بس اس کے بعد ہمارا یہ 2 ویکس میں ہمارا یہ ختم ہو جائے گا. شاید یہ منڈے سنڈے تک شاید یہ ہمارا پارٹس آف سپیچ ختم ہو جائے، کیونکہ ہم ڈیفینیشن یا اس کو زیادہ فوکس نہیں کریں گے. ہم اس کو بات کو سمجھیں گے، اس کی ایگزامپلز لیں گے اور اپنے طریقے سے اس کو آگے لے کے چلیں گے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں نمبر 1 ناؤن. اب اسی طرح سیکوینس جو ہے وہ ہمارا ناؤن آ جائے گا. اس کو ذرا فونٹ بڑا کر دیں، 17-18 کر دیں. ہر وہ چیز جو نام رکھتی ہے، نام، ٹھیک ہے. اب ڈیفینیشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بات کو ہی سمجھ جائیں گے. ہر وہ چیز جو نام رکھتی ہے، جس کا نام ہو سکتا ہے،
وہ ناؤن ہے. ہر وہ چیز جو نام رکھتی ہے وہ ناؤن ہے. اردو میں اس کو اسم کہتے ہیں. ایگزامپل لکھتے ہیں. بابر از اے بوائے. لاہور از اے بگ سٹی. He has a black dog. The fox is very clever. Mango is tasty. فل سٹاپ لگاتے جائیں آخر میں. It's my book. This chair is made of wood. They went to shopping mall. Made of wood. They went to shopping mall. Islamabad is a capital city. اس طرح کے ایگزامپل. اب ہم ایک تو بولڈ کر لیں گے ناؤن کو بولڈ کر لیں گے اور اس کا کلر چینج کر لیں گے. اس کا تھوڑا ہم ذرا فونٹ بھی بڑا کر دیں گے. یعنی کہ اگر یہ 14 ہے نا تو اس کو ہم کر دیں گے 20 تاکہ ذرا وہ بڑا کرنے. اچھا یہاں پر کون سا ناؤن ہے بتائیے. آپ میں سے جو دیکھ رہے ہیں بابر. چلے سوال یہ ہے بوائے ناؤن نہیں ہے. اچھا بوائے بھی ناؤن ہے. یہی تو کھیل ہے نا. کھیل نہیں تو تباہ کیا ہے جی. کیا ہے کھیل یہ ہے کہ جی بوائے بھی بوائے از ناٹ اے نیم. ہاں جی بوائے نام نہیں ہے نا. ہم نے ابھی کیا ڈیفینیشن پڑھی کہ جو چیز اس کو ایک نام دیں. اب اس طرح تو بلیک بھی ایک نام ہے. تو جو چیز کوئی شے شخص نام جگہ شہر علاقہ اس کو ہم ناؤن کہتے ہیں. بابر لاہور. ابھی تو اس کی آگے اقسام پڑھیں گے جی. نیچے لاہور کو کریں ڈاگ. بوائے بھی ناؤن ہے بالکل ناؤن ہے. بوائے کو بھی کریں سٹی کو بھی کریں. ایک علاقے کو ایک جگہ کو سٹی کو بھی آپ کریں. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جی. اس سے زیادہ پھر ہم آگے ایکسپلین نہیں کر پائیں گے. نیچے آ جائیں باقی بعد میں کر لیجئے. دی فرسٹ تھنگ از ٹو کائنڈز آف ناؤن. اب ہم اس کو پڑھیں گے اب کیونکہ اس میں ساری چیزیں ایکسپلین ہو جائیں گی. کائنڈز آف ناؤن. اب اس میں آ جائیں جی. پراپر ناؤن آ گیا, کامن ناؤن آ گیا, کولیکٹیو ناؤن آ گیا, مٹیریل ناؤن آ گیا اور ایبسٹریکٹ ناؤن آ گیا. 5 ہم نے اس کو پراپر ناؤن, کامن ناؤن, کولیکٹیو ناؤن اور مٹیریل ناؤن اور آخری کیا تھا, کیا بولا میں نے,
کیا بولا تھا ابھی؟ ایبسٹریکٹ، ہاں ایبسٹریکٹ ناؤن، ہاں ایبسٹریکٹ ناؤن. ایبسٹریکٹ غیر مادی کو کہتے ہیں. جو مادہ ہوتا ہے نا، جو مٹیریل ہوتا ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ مٹیریل ناؤن ہے. جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا وہ ایبسٹریکٹ کہلاتا ہے. اچھا، اب ہم اس کو کائنڈز آف ناؤن کو ایکسپلین کریں گے. پراپر ناؤن، 1 2 3 5 تو اوپر ہو چکا تھا. چلیں، ہاں جی ٹھیک ہے. اب 1 پراپر ناؤن کریں گے. پراپر ناؤن لکھیں. اچھا، یہ جو پراپر ناؤن ہوتے ہیں یہ کسی خاص چیز کے لیے، کسی خاص جگہ کے لیے، کسی خاص شخص کے لیے اس کو پراپر کہتے ہیں. اب جس طرح پراپر ناؤن کی ایگزامپل میں آپ چائنا ہے، پاکستان ہے. اب یہ نام ہے باقاعدہ، اور کوئی دوسرا ایسا نہیں ہو. اب بوائے تو پھر پراپر ناؤن نہ ہوا. چائنا، پاکستان. اچھا، اب آپ آ جائیں قائد اعظم. اب ایک ہی قائد اعظم ہے، علامہ اقبال. اچھا، اب جو ہم نے بابر کہا، بابر بھی ایک پراپر ناؤن ہے. بے شک اور بہت سے بابر ہوں گے، لیکن وہ ایک نام ہے، مخصوص نام. بوائے جو ہے وہ پراپر ناؤن نہیں ہے. اب وہ نام جو کلیئر کٹ اسپیسیفائڈ ہو گئے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ ہم ایگزامپل کے طور پر اور بھی لے لیتے ہیں. پنجاب، اب یہ ہمارے سارے پراپر ناؤن کی ایگزامپلز ہیں جو ہمیں مخصوص اس کی کلیئرٹی ہے. اس میں کوئی کامن چیز نہیں ہوگی. اچھا، یہاں پر دو کنفیوژن ہے. وہ آپ کو یہ آئیں گی کہ یار چائنا اور پاکستان تو چلو دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، قائد اعظم بھی کوئی نہیں ہے، علامہ اقبال. بابر تو بہت سارے ہیں، فیصل تو بہت سارے ہیں، خالد تو بہت سارے ہیں. لیکن یہ ایک نام ہے نا. اب میرا نام ہی نہ ہو، اب کسی اور مرد کا، عورت کا. اب جس طرح ٹیبل ہے، اب یہ آپ نے عام طور پہ دیکھا کہ ٹیبل تو ایک چیز کو کہتے ہیں، وہ ایک کامن میں آ جائے گا. لیکن اب آفس ٹیبل جب آپ کہیں گے تو کس میں آئے گا؟ جب آپ ٹی ٹیبل کہیں گے تو کس میں آ جائے گا؟ ڈائننگ ٹیبل کہیں گے تو کس میں؟ تو ہم، کیونکہ ہم نے نام کے ساتھ چلنا ہے، اس کا کوئی نام ہے. اب ڈائننگ ٹیبل تو پوری دنیا میں ہزاروں قسم کے ڈائننگ ٹیبل ہیں. لیکن آپ اگر کہیں آئی فون 7 یا آئی فون 8، مثال دیتا ہوں، تو اب یہ پراپر میں آ گئی ہے. پراپر اب ایک خاص نام آ گیا. اس لیے پراپر نام کے اندر آپ نے ایگزامپل کو مزید، یہ آپ کی ٹاسک ہے، آپ اس پہ پریشان نہ ہو، یہ آپ کو بھی ٹاسک ملنے والی ہے، تو آپ اس پہ خوب اچھا کام کر لیں گے. آپ کو بہت ساری اس پہ ٹاسک اور ایگزامپلز اور اسٹڈی، تاکہ آپ اس کی کنفیوژن سے باہر آئیں. میں نے آپ کی بیس لائن بنانی ہے تاکہ پراپر ناؤن کے بعد آگے لکھیں کامن ناؤن. اب یہ کسی عام چیز کے لیے، عام جگہ کے لیے، جیسے کیٹ ہے، ٹیبل ہے، ہاکی ہے، پین ہے. کیٹ، ٹیبل، ہاکی، پین، فین. ٹری، ڈاگس، نوٹ بکس، برڈس.
مدر، فادر، یہ دیکھیں یہ سب کامن ناؤنز میں آتے ہیں. نوٹ بک، BOOK، بک. کولیکٹیو ناؤن. اب مثال کے طور پر کولیکٹیو ناؤن میں آپ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی اشیاء یا اشخاص، مطلب ان کے مجموعے کا نام ہوتی ہے جو زیادہ ہیں، لیکن ان کے مجموعی نام ایک ہی ہوتا ہے، اس کو کولیکٹیو ناؤن آپ کہہ سکتے ہیں. جیسے کاؤنسل ہے، COUNCIL، کاؤنسل. اب یہ ہے تو مطلب یہ کولیکٹیو ایک چیز، بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا، مور دین ون ہوتا ہے. اب جس میں ایک ہوتا ہے وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا، لیکن مور دین ون، دو یا دو سے زیادہ، اس کو ہم کولیکٹیو کہیں گے. تو اب یہ آ جائے گا کولیکٹیو. بنچ، اب بنچ، گچھا. کارپس، CORPS، کارپس. بنچ ہو گیا، کارپس ہو گیا. کراؤڈ، CROWD، کراؤڈ. ٹیم ہوگی، اس کو نمبرنگ دے دیتے تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ یہ تقریباً کوئی 10 ایک ایگزامپلز ہونی چاہیے تھیں. چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بعد میں کر لیجئے گا. ٹیم ہو گیا. ہرڈ، یہ جو گلہ یا ریوڑ جو نہیں ہوتا کافی سارا، گلہ یا ریوڑ، ہرڈ، HERD، ہرڈ. جس طرح ہرڈ آف شیپ ہوتا ہے، تو میں اس کی ایگزامپل بھی آپ کو ساتھ ساتھ بنا دیتا ہوں. کاؤنسل، کاؤنسل کی مثال لیں کہ دی میٹر ول بی ڈیسائیڈڈ بائی دی کاؤنسل. دی میٹر، جی، دی میٹر ول بی ڈیسائیڈڈ بائی دی کاؤنسل. ہی پلکڈ، بے شک نہ لکھیں اس کو، لکھ کے مٹا دیں. ہی پلکڈ بنچ آف گریپس. جس طرح کرل چیما از کمانڈنگ 3 کراپس. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح کو استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم ابھی آگے چل رہے تھے، کہاں پہ پہنچے تھے؟ کاؤنسل، بنچ، کراپس، کراؤڈ، ٹیم، ہرڈ، ڈیول، دوہرے. جس طرح ایک کلاس میں 10 ڈیول ڈیسک ہوتے ہیں نا، دوہرے ڈیسک، بیٹھنے کے لیے بھی اور لکھنے کے لیے بھی. تو کہتے ہیں دس کلاس روم ہیز 10 ڈیول ڈیسک. اس کمرے میں، اس کلاس روم میں 10 دوہرے ڈیسک ہیں. تو ڈیول بھی ہم اس کو کولیکٹیو ناؤن میں کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پروسیشن. ہرڈ کے بعد لکھو ڈیول. آواز آ رہی ہے؟ ڈیو، DUAL. اچھا، DUAL.
DUAL. ڈیول. اچھا جی. ایک منٹ. ایک منٹ بس. اچھا جی. ڈیول کے بعد آپ لکھیں جناب پروسیشن. PROCESSION. پروسیشن. اب یہ جلوس بھی کولیکٹیو ناؤن میں آتے ہیں. کلاس نمبر 9 پہ کلاس. اب گھوڑے کے جو بال ہوتا ہے وہ ایک بال ہو یا 10 بال ہو, اٹ از کالڈ مین. MANE مین. اچھا اس کی ایگزامپل بڑی ہے. شیپ, اس کی بھی جمع پلورل جو ہے وہ شیپ ہی ہے, بھیڑ یا بھیڑیں. فش مچھلی یا مچھلیاں. فش مچھلی یا مچھلیاں. یہ بھی ٹاسک ملتی ہے نائف. آڈینس. یہی تو مسٹیکس ہو جاتی ہیں پھر بعد میں, ایک دفعہ ترتیب سے چلیں گے تو پھر انشاءاللہ. آڈینس. اچھا آگے چلتے ہیں جی. مٹیریل ناؤن. جو چیزیں ٹھوس حالت میں ہوں یا لیکوڈ میں ہوں, یا ایک تیسری جو قسم ہے لیکن وہ ہو مٹیریل, اور ان سے نئی شے نہ بن سکے, یہ بھی ذہن میں رکھیں, ان سے نئی شے نہ بن سکے. مطلب ایسی چیزیں جو سالڈ میں ہوں یا لیکوڈ میں ہوں, ٹھوس میں ہوں, مایا میں ہوں. ایک تیسری بھی قسم ہے وہ آپ اس کو, میرے ذہن سے نکل گئی, پلازما. لیکن ہم اس میں سائنس میں تو نہیں جاتے. سو مٹیریل ناؤن از کالڈ, مزید اس سے آگے چیز نہیں بننی چاہیے, اس کو مٹیریل ناؤن کہتے ہیں. یہ بڑی خاص بات ہے کہ اس سے مزید کوئی چیز نہ بنے. جس سے مزید چیز بن سکتی ہے وہ مٹیریل ناؤن میں نہیں آئے گا. کامن میں آ جائے گا یا اس میں آ جائے گا. اچھا میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. برک. اب اس سے مزید کوئی چیز نہیں بن سکتی. اینٹ بن گئی ہے, اینٹ کو جہاں لگانا ہے لگائیں. ڈائمنڈ. برک, ڈائمنڈ. ڈائمنڈ کے بعد آپ لکھیں سالٹ. چیئر. واٹر ہے. واٹر سے آپ مزید واٹر نہیں بنا سکتے. یہ واٹر سے آپ آئل نہیں نکال سکتے. تو واٹر ہے, پانی ابالیں گے ابل جائے گا, گیس بن جائے گی, شیپ چینج کر سکتی ہے لیکن وہ پھر دوبارہ پانی بن جائے گا. تو ہے وہ اپنی اصل شکل نہیں چھوڑتی. چیئر. شوگر. ویٹ. اچھا اب یہ سوال یہ کہ ویٹ جو ہے اس سے مزید آگے تو بہت کچھ آٹا بنتا ہے,
لیکن ویٹ سے آگے مزید کوئی نئی مٹیریل ناؤن نہیں نکل سکتا. آپ آگے کو نکالیں گے تو اس کی بائی پروڈکٹ ہی ہوگی کوئی. بائی پروڈکٹ کا مطلب ہے کہ وہ بیسڈ آن گندم، وہ ویٹ پر ہی بیس کرتی ہوگی، سوجی ہے. تو آپ نے اس کو یوں سمجھنا ہے کہ یہ وہ چیز مٹیریل ناؤن وہ ہوتا ہے یہ مزید کسی دوسرے مٹیریل ناؤن کو جنم نہ دے. ووڈ، اب ووڈ سے مزید ووڈ نہیں بن سکتی. ووڈ خود ایک بیٹ. اچھا یہ کئی چیزیں جو ہیں وہ یہ نہیں کہ وہ اگر مٹیریل ناؤن ہے تو اب یہ کامن ناؤن نہیں ہو سکتی، مٹیریل ناؤن ہے تو اب یہ ذہن میں یہ خاص خیال رکھنا کہ یہ اب پراپر ناؤن نہیں ہو سکتے. نہیں ایسا نہیں ہے. کئی چیزیں بیک وقت مٹیریل ناؤن بھی ہوں گی اور کامن ناؤن بھی ہوں گی. کئی چیزیں بیک وقت مٹیریل ناؤن بھی ہوں گی اور پراپر ناؤن بھی ہوں گی. تو اس لیے آپ نے مٹیریل ناؤن کو ایک علیحدہ سے سمجھنا ہے کہ یہ مٹیریل ہے یا نہیں ہے. ملک، لیدر، گاٹ دی پوائنٹ. ملک، لیدر. اچھا یہ ایگزامپل آپ کو. اب آتے ہیں ایبسٹریکٹ ناؤن کی طرف. اچھا یہ جو ایبسٹریکٹ ناؤن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جس کا فزیکل کوئی پریزنس نہ ہو بٹ اٹ کین بی فیلٹ، اس لیے اس کو ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں. یہ ایکچولی ناؤن کی ایک خاص کوالٹی کہہ سکتے ہیں، کوئی ایکشن کہہ سکتے ہیں، یا کوئی اس کی کوئی حالت اس کو ظاہر کر رہا ہو. وہ میں مثال کے طور پہ لو ہے، ساؤنڈ ہے، آنیسٹی ہے، ڈیتھ ہے. اب اس کی باقی چیزیں تو فیل کر سکتے ہیں. پاورٹی ہے، گریڈ ہے، ٹروتھ ہے، سکنس ہے، بیوٹیفل. اب اس کا مطلب ہم اس کا ایک ظاہر دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس میں محسوس کر سکتے ہیں، کوئی صفت اس کی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی کوئی مطلب فزیکل شکل موجود نہیں ہوتی. فزیکل شکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص اس کا کوئی ایک کرائٹیریا بن جائے. اب ایک افریقہ میں ماں بیٹا ہے، وہ بچہ اس کے ہاں چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جس طرح افریقہ کا کلر ہے اس کو وہ کہتی ہے میرا بیٹا چاند کی طرح ہے. اور ادھر یہاں پہ تبت میں جہاں پر رنگ ہی سفید ہوتا ہے پہاڑوں پر، وہ کہتے میرا بیٹا چاند کی طرح ہے. تو دونوں ماؤں کو اپنے بچے جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہے. تو بیوٹی کا آپ کو میرٹ رنگ کو نہیں رکھ سکتے. آپ کہیں کہ یار یہ کیا میرٹ ہے. تو آپ دیکھیں کہ یار ریگستان وہ کہتے بیوٹیفل، دوسرا کہتا ہے ہی کچھ نہیں. تو وہ جو ایبسٹریکٹ چیز ہوتی ہے اس کا میرٹ جو ہے وہ دل ہی ہوتا ہے. جس کا جیسا دل ہے وہ اس کے حساب سے چلتا ہے. اب ایبسٹریکٹ کے بعد ہم ایک ٹاسک قائم کر لیتے ہیں. ایبسٹریکٹ ہو گیا. ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے لسٹس بنانی ہیں اور اپنے وہاں پہ سبمٹ کرانی ہے. خالد کو گروپ میں، واٹس ایپ کے گروپ میں ایڈ کریں یا آپ نے وہاں سے کلیکٹ کرنی ہے. وہ ان تمام پر ایک ایک لسٹ یا ایگزامپل آپ کو پنٹرسٹ کا خالد نے بتایا ہوگا.
خالد ادھر لکھ دو، پنٹرسٹ کھول کے دکھا دو ان کو. پنٹرسٹ اگر ہے تو کھول کے بتا دو. یہاں پہ لکھو کولیکٹیو ناؤن، لسٹ آف کولیکٹیو ناؤن، اس طرح لکھو، لسٹ آف کولیکٹیو ناؤن لکھو. یہ موبائل پر بھی ہے. نہیں چلو ہم پنٹرسٹ سے ادھر سے کر لو. یہ دیکھو دی بینڈ آف، اس طرح کی چیزیں یہ اٹھا کے نا، یہ ایک آدھ آپ نے مثال بیچ میں لگا دینی ہے. دی بنچ آف گریپس، a tube of، a kilo of sugar، a can of Pepsi، a box of soap، a tub of، اس کو یہ اچھا اس کے بعد آپ ایبسٹریکٹ ناؤن، لسٹ آف ایبسٹریکٹ ناؤن ڈالے ذرا. یہ ساری چیزیں آپ کے وہاں کلیکٹ ہو جائیں گی، آنکھوں سے گزر جائیں گی، پریکٹس ہو جائے گی. اور ایبسٹریکٹ ناؤن، لسٹ آف ایبسٹریکٹ ناؤن لکھیں ذرا. ہاں جی 100 ایبسٹریکٹ ناؤنس ٹھیک ہو گیا. اس کی جو اچھی لسٹ ہوگی وہ آپ اس کو اٹھا کے اپنی گروپ میں بھیج دیں تاکہ سب پڑھ لیں گے لسٹ آف ایبسٹریکٹ ناؤن کون سی ہے. 160 پلس کامن ایبسٹریکٹ ناؤن. اچھا اس کے علاوہ اچھا خالد لکھو وہ چیزیں نہیں ہیں جو میں نے ادھر دیکھی ہیں، وہ آپ لکھ لیں. میں پھر باقی یہ آپ کو سب کو ٹاسک ہے، کوئی ڈیفائن نہیں ہے، لیکن سب نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے تلاش کر کے. تو آپ نے کیونکہ جو سیچرڈے کو سیشن ہونا ہے وہ اس کے پارٹس آف سپیچ کے باقی کافی ساری چیزیں آ جائیں گی. خالد جو ہے وہ اس پر ایک کمپلیٹ آرٹیکل لکھیں گے ناؤن پر، کائنڈز آف ناؤن، اور وہ ECTI پہ پبلش کر دیں گے. اور اس میں کافی ایگزامپلز اور ڈیٹیلز اور یہاں سے ساری چیزیں خالد آپ کر لیں گے نا سیچرڈے تک؟ اچھا خاصا کمپریہنسو ہونا چاہیے ناؤن، ایبسٹریکٹ ناؤن، ان کی ایگزامپلز اور ان کی یہ لیٹر پٹر ریسرچ خالد کے ذمہ ہی لگاتے ہیں. آفشاں ہے نہیں ورنہ میں وہ ان کو بھی کہہ دیتا. فی الحال خالد ہی آپ کو کر کے دے دیں گے. اچھا جی کچھ ناؤن ہیں جو صرف سنگولر کے طور پر ہی آئیں گے. ٹھیک ہے وہ لکھیں ذرا، میں آپ کو بتاتا ہوں. شیٹ کھولیں خالد، شیٹ کھولیں یار. اچھا نیوز، NEWS، نیوز یہ خبر کے طور پر سنگولر ایک خبر ہو یا بہت ساری خبریں ہوں، نیوزز نہیں ہوگا، نیوز ہوگا. نیچے ہیں فزکس. آپ یہ فزکس جو ہے جس کو آپ اردو میں طبیعیات کہتے ہیں، یہ سنگولر ہو یا یہ اسی طرح ہی رہے گا، اسی طرح ہی ہے. اس کا پلورل بھی یہی ہے. نہیں کوئی بات نہیں. اس کے بعد اننگز، INNINGS، اننگز باری. پالیٹکس، POLITICS، پالیٹکس. اچھا پھر میتھمیٹکس،
ایک اور ہے میکینکس. میکینکس. اب یہ جو آپ کو کچھ ایگزامپلز دی ہیں، یہ سم ناؤنز آر یوزڈ اونلی ان سنگولر. اب یہ بھی آپ نے تلاش کرنا ہے وہاں سے کہ وہ کون سے ایسے ہیں جو سم ناؤنز آر یوزڈ اونلی ان سنگولر. یہ لکھو خالد یہاں پہ اوپر اس کے. اس کو بھی وہاں سے کافی ساری لسٹ مل جائے گی آپ کو. اچھا، یہ آپ کو کہیں نہ کہیں سی ایس ایس کے جو دوسرا پیپر ہے گرامر کا، اس میں کہیں نہ کہیں 15-20 نمبروں میں سے 10 نمبر آپ کے ادھر سے ہی کھڑے ہو جائیں گے. آگے لکھے سم ناؤنز آر یوزڈ اونلی ان دی پلورل. اچھا، یہ دونوں سیٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے. یہ کم سے کم 100-150 کے قریب، 200 کے قریب تو آپ کے پاس کلیکشن ہونی چاہیے، تاکہ میں ٹیسٹ لوں تو مجھے ٹیسٹ لیتے ہوئے تو پتہ چلے. اچھا جی، ان میں سیزرس. سیزرس، ٹائڈنگز، TIDINGS، ٹائڈنگز. میزلز، خسرہ. ٹائڈنگز اطلاع، انفارمیشن. سیزرز کینچی ہو گیا. ممپس، موقع، وہ جو نہیں نکلتے آپ کو، MUMPS، ممپس. میزلز، اسپیکٹیکلز. SPECTACLES، اسپیکٹیکلز. ریچز، امارات. اچھا، یہ خاص لفظ ہے، ہاں بالکل. آپٹیکلز. آپٹیکلز بھی تو یہی آتے نا. ریچز، ڈرار. اب ڈرار جو ہے وہ پلورل کے طور پر ہی آئے گا، ڈرار. ٹراؤزرز، ہاں یس، ٹراؤزرز. خالد کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا، ٹراؤزرز. تو اس کے ساتھ افشاں سحر سنگولر اور پلورل کی لسٹ چاہیے. افشاں سحر کدھر ہے بیٹا؟ سنگولر اور پلورل کی 2000-5000 خالد کو سبمٹ کرانی ہے، ہم نے ویب سائٹ پہ چڑھانی ہے. اچھا، اس کی ترتیب ایسی بنانا الفابیٹک ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اور ساتھ اگر اردو کے میننگز ہوں تو کیا ہی بات ہے. انگلش کے میننگز ہوں تو ٹھیک ہے، انگلش تو میننگز ہوں گے ہی نہیں، انگلش میں ہی ہوگا، لیکن اردو کے میننگز ہوں تو کیا ہی بات ہے. ذرا محنت کرنی پڑے گی آپ کو، کیونکہ آپ کے لیے بھی یہ چیزیں تیار ہوں گی. جی بہت ساری چیزیں. اچھا، ہم جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے جہاں ہماری مسٹیکس ہوتی ہیں. اب مسٹر اس کا سنگولر ہے MR ڈاٹ، اس کو ڈالتے نا مسٹر. تو ہم جب بہت سارے لوگ کٹھے ہوں ایک بندے کے لیے تو کہتے ہیں مسٹر MR ڈاٹ. تو بہت سارے ہیں تو ان کو میسرز کہتے ہیں، MESSRS، میسرز، یعنی بہت سارے لوگ ہیں نا.
مسٹر کی جو پلورل ہے وہ میسرز ہے. اب اسی طرح مس ایک کو کہتے ہیں، لیکن اب ہم مسز کہتے ہیں تو بہت ساری خواتین جو ہیں وہ کماری لڑکی کے لیے یوز ہوتا ہے مس. تو مسز بہت ساری خواتین کے لیے. تو میڈم ہم کرتے ہیں ایک کے لیے. ٹھیک ہے، یہ بڑی آپ کو لسٹ تیار کرنی پڑے گی، وہ بلکہ شیئر ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ہم اس کا ٹیسٹ لیں گے انشاءاللہ تعالی. پریپیئر کر کے تو ٹیسٹ لیں گے. ایک دفعہ پڑھنے سے کام نہیں بنے گا، ایک دفعہ اچھی طرح پریپیئر کریں گے. پھر اب میڈم کی پلورل کیا ہوگی؟ ہے کوئی شیر جوان؟ میڈم کی موبائل نہ چھانٹنا شروع ہو جانا، گوگل سے نکالنا پلورل آف میڈم. نہیں مسٹرس، نہیں 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 نہیں. میسڈمس، ایم ای ایس ڈی اے ایم ای ایس، میسڈمس میڈم کی پلورل. میڈم کو اردو میں خانم کہتے ہیں، خانم، ایم اے ڈی اے ایم، میڈم. بڑی، جس طرح آپ کا مسٹر ہوتا ہے نا، میڈم بڑی. میڈم کی پلورل ہے میسڈیمس، ایم ای ایس ڈی اے ایم ای ایس، میسڈیمس. اب ایک سے زیادہ میڈمیں جب ہوں تو پھر آپ ان کو میسڈیمس کہتے ہیں. ریکویسٹڈ کیا کہتے ہیں، آنریبل میسڈیمس. اب آپ ریسپیکٹڈ میڈمز، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے میڈمز، میسڈیمس. تو ریسپیکٹڈ میڈم نہیں آئے گا، میڈمز، میڈم کے ساتھ ایس نہیں لگ سکتا. اچھا، اب جب ہم ایسی غلطیاں کریں گے کہ یہاں کسی کے ساتھ ایس پڑکا دیا، کسی کے ساتھ ایس نہ پڑکایا. اب جس طرح میں کہتا ہوں لاٹ آف ماؤس واز دیر ور دیر، اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں بہت سے چوہے تھے. تو اب میں نے اگر پلورل کو ہی صحیح استعمال نہیں کیا تو مجھے تو پھر مبارکباد آنی چاہیے نا وہاں سے کہ جناب مبارک ہو آپ کو، آپ نے تو بڑا اعلیٰ کام کیا ہے. پھر ہم کسی جگہ پہ، اب مثال کے طور پر برادر ان لا ہے، سسٹر ان لا ہے، مدر ان لا ہے، سن ان لا ہے، ڈاٹر ان لا ہے. پھر اسی طرح اسٹیپ فادر ہے، اسٹیپ مدر ہے، اسٹیپ سن ہے، اسٹیپ ڈاٹر ہے، اسٹیپ بردر ہے، اسٹیپ. اب یہ چیزیں جو ہے اگر ہم ان کو دو لفظوں کو جوڑ رہے ہیں ساتھ اس کو ڈیش لگا کر رہے ہیں تو پھر ہم اس کا وہ ٹھیک باقاعدہ ناؤن کو بڑا اچھا یوز کر رہے ہیں. تو یہ جو ہمارے لیے ایگزامپل تھی کہ ہم نے ناؤن کو اچھی طرح، کل کا دن عید میلاد النبی ہے، بہت عظیم دن ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی باقی جو آپ کا کام ہوگا سیچرڈے کو، آپ کل سیشن نہیں ہوگا، کل آپ کھانے بنائیں، ایک دوسرے کی خدمت کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، یہی آپ کر سکیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں. آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے کل، آپ انہی کی باتیں کریں، بس باقی ساری باتیں چھوڑ دیں. انہی کی باتیں کریں، انہی کی یادوں میں گم رہے ہیں. تو بہت عظیم دن ہے، وہ بھی آپ کو یاد کرتے ہیں، ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے، کرنا پڑے گا، اور تو کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا، افشاں سحر، افشاں کہہ رہی ہے جی فرسٹ ٹائم سنا ہے. افشاں بہت ساری چیزیں فرسٹ ٹائم یہاں پر آئیں گی ہے، ابھی تو دیکھتے جاؤ. اچھا جی، آگے چلتے ہیں جی. اچھا، یہ جو لسٹ ہے افشاں آپ نے کلیکٹ کرنی ہے، اور کلیکٹ کر کے پھر آپ نے جمع کرا دینی ہے خالد کے پاس، تاکہ یہ ویب سائٹ پہ چڑھانے لگے ہیں تو آپ ایک دفعہ وہ نظر دوڑا لیں گے.
اچھا اب آ جاتے ہیں ناؤن کے اندر میسکولن اور فیمینن، مذکر مؤنث. سنین ادھر ہی ہے، سنین چلا گیا، سنین ادھر ہی چلا گیا. اچھا سنین سنگولر سوری میسکولن اور فیمینن کی لسٹ بنائی ہے آپ نے؟ اگر نہیں بنائی تو آپ ایگزیکٹ جو ہے ان کی وہ لسٹ بنا کے نا ایک وہ آپ نے کل پرسوں آپ نے سیچرڈے کو صبح بنا کر نا آپ نے مجھے اوکے کی رپورٹ دینی ہے کہ یہ لسٹ تیار ہو گئی ہے، اس میں اردو بھی شامل ہو. مثال کے طور پہ بوائے ہے تو اس کا فیمینن ہے گرل، تو ایگزیکٹ اس کا اپوزٹ. یہ نہ ہو کہ آپ اس میں جتنا آپ کو ویب سائٹ سے آن لائن سے جتنے ریسورسز کٹھی ہو سکیں وہاں سے ود اردو میننگز آپ پنٹرسٹ سے بھی اٹھا سکتے ہیں. پھر وہ خالد اس کو اٹھا کے، کیونکہ ناؤن کو ہم آلموسٹ 4 حصوں میں دیکھیں، میسکولن، فیمینن، نیوٹر بے جان بھی ہیں اور کامن مشترک بھی ہیں. اب یہ جو چاروں ہیں ان کو ہم جینڈر کے طور پر، ناؤن جو جینڈر کے طور پر آتا ہے اس میں ہم میسکولن یعنی مذکر اور مؤنث، بے جان اور مشترک 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. تو پھر ہم ان سے آگے بہت ساری چیزیں جو بن رہی ہیں ہم ان کی طرف جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل پروناؤن، پرسوں پروناؤن کو اور اس سے آگے کی طرف جائیں گے. تو آپ نے کل ریسٹ کر لیں، پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ صبح مارننگ میں کام کر کے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ ناؤن کو کلیئر کرنا ہے. خالد آپ کے لیے بہترین ڈیٹیلڈ آرٹیکل لکھ رہے ہیں جس میں دائیں بائیں ادھر ادھر سے ایگزامپل کر کے کو 1500 ورڈز کا ایک اچھا ناؤن پر، اس کی ٹائپس پر، کائنڈز پر. خالد سمجھ رہے ہیں نا؟ دائیں بائیں کوئی ایگزامپل، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے بہترین کر کے خالد آپ کے لیے سی ٹی آئی پر آپ کے لیے پبلش کریں گے، تاکہ ایک زندگی میں آپ سے کوئی ناؤن پہ بات کرے تو آگے سے جواب آئے کہ جی بھائی جان مہربانی آپ کی. ٹھیک ہے، تو ٹاسک یہ ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کیا ہے، یہ ناؤن ہے. اچھا یہ کون سا ناؤن ہے؟ یہ فلانا ناؤن ہے. اچھا یہ فلانا ہے. سنگولر اور پلورل کے اندر مار کھانے والا بندہ گرامر میں کبھی اٹھ ہی نہیں سکتا. جس کو پلورل نہیں آتا اس کا، اچھا پھر رانگ پلورل یوز ہو گیا. جینڈر نہیں آتا، اچھا جینڈر میں آپ نے لکھا جناب وہ کہتا ہے جی میں آتھر ہے، آتھرس مثال کے طور پر، تو وہ آتھرس کے بجائے وہ کچھ اور لکھتا ہے تو وہاں پر پھر اس کو لازمی طور پر وہ مسٹیک نکلے، کیونکہ اب اس نے کریکٹنس پر آٹھ ڈال دی ہے. تو ہم اس لیے ان کو ایک دفعہ پراپرلی تیار کریں گے، یاد کریں گے، پریپیئر کریں گے. اس کے بعد پھر ہم آگے پھر اتنا کام لمبا نہیں ہے، پھر آگے ٹیکنیکل کام اتنا ہے نہیں. تو 2 بندوں کو کام لگا دی، افشا کو بتا دیا، سنین کو بتا دیا. سنین آپ کے لیے تو ویسے بھی آئی ایس ایس بی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ چیزیں پتہ ہوں گی تو پھر آپ آگے ہاتھ ڈال سکو گے. تو باقی خالد آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے. حمزہ تو ابھی آپ کا کافی سارا ٹائم ہو گیا، رات 11 بج گئے ہیں. آپ میں سے کسی نے کوئی دعا کی ہے؟ میری کھانسی رک گئی ہے یار، بڑی مہربانی یار آپ لوگ. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ لوگ میرے لیے اتنی دعائیں اور میرا اتنا خیال رکھتے ہیں. مجھے تو یہ تو بعد میں پتہ چلا ہے. ہم تو بڑے ظالم لوگ ہیں یار، مطلب آپ کی دعاؤں میں اتنا اثر ہے. تو بہرحال تھوڑی دعا ٹائم پہ کر دیتے تو بخار ہی نہ چڑھتا. کاشف بھائی میں نے آپ کو معذرت بتایا نہیں، میں نے کہا آپ پریشان ہوں گے، لیکن میں بڑا زبردست جھٹکے سے گزرا ہوں. میں نے کہا یار یہ نہ ہو کہ کاشف بھائی پریشان ہو جائے. تو ٹھیک ہے، آپ سب لوگ اللہ آپ کو خوش رکھے، ملک صاحب آباد رکھے، آپ کو اسسٹنٹ کمشنر بنائے، اور آپ اپنے جب پہلے دن سیٹ پہ بیٹھے ہیں
آپ کو یہ سیشن اور یہ لیکچرز یاد ہیں تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں. رخسانہ صادق، اللہ حافظ. سب کو میری طرف سے جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.